ہمارے حضرت والا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بار میں ان کے ساتھ دامن احد میں حاضر ہوا. حضرت والا پہاڑ کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے. میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر پیغمبر اسلام کے قدم بھی لگے ہیں اور آپ کی نگاہیں بھی پڑی ہیں. جہاں پیغمبر کے قدم لگتے ہیں اور نگاہ پڑتی ہے، اس کے ذرے ذرے میں قیامت تک کے لیے انوارات ہوتے ہیں. چنانچہ یہ جو پہاڑ ہے سور پہاڑ، جس کی غار میں پیغمبر السلام نے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غارے غار یار کی جو اصطلاح پڑی ہے، پورے عالم میں یہ اصطلاح مشہور ہے غار یار. تو غار یار کی اصطلاح اسی پہاڑ کی یادگار ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے آپ نے مسفلہ کے راستے سے ہجرت فرمائی اور یہاں 3 دن آپ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے بھی اپنی کمزور مخلوق بھیجی تھی، اور رسول اللہ کی حفاظت کے لیے بھی مکڑی اور کبوتر سے کام لیا تھا. چنانچہ شرائع حدیث نے لکھا ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ بخاری شریف کی شروحات میں لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جب وہ غار میں تشریف لے گئے تو فوراً مکڑی نے جالا بن دیا اور کبوتر نے انڈے دے کر بیٹھ گئی. تو جب یہاں پر وہ کفار پیچھے آئے، اس لیے کہ انہوں نے جو راستے کے نشانات دیکھنے والے ایک آدمی کو لیا تھا، وہ ماہر آدمی یہاں تک پہنچا اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ تو قدم میں پہچانتا ہوں کہ یہ ابو بکر کے ہیں، لیکن دوسرے قدم جو ہے یہ میں پہچانتا نہیں ہوں، لیکن ان قدموں کے نشانات اس قدم کی طرح ہیں جو مقام ابراہیم پر ہیں. کیونکہ پیغمبر السلام نے ارشاد فرمایا تھا، جب آپ معراج سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا میں نے انبیاء صلاۃ والسلام کو دیکھا، تو فرمایا کہ موسیٰ صلاۃ والسلام کو دیکھا. تو صحابہ کی فلاں جو صحابہ کرام ہیں ان جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ صلی اللہ علیہ السلام کو دیکھا. عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا اس جیسے عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور کہا کہ نبی کریم میں نے ابراہیم السلام کو دیکھا، تو اپنے پیغمبر کو دیکھ لو تو سمجھو ابراہیم السلام کو تم نے دیکھ لیا. تو غار میں چلے گئے، وہ ڈھونڈتے رہے. بعض نے مشورہ بھی دیا، آوازیں آ رہی تھی کہ بھی اس کو چیک کرو. انہوں نے کہا بھی کیسے ہو سکتا ہے، یہاں پر تو کبوتر نے انڈے دیے ہوئے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کافی دنوں سے کوئی ادھر آیا ہی نہیں ہے. اور اندر وہی واقعہ پیش آیا جو حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام سوراخوں کو بند کیا کہ مبادا کوئی ایذا رسانی والا کیڑا مکوڑا نکل آئے. اور ایک جگہ پر جو جگہ خالی تھی وہاں پر کوئی کپڑا نہیں ملا تو اپنا انگوٹھا پاؤں کا لگا دیا، اور اسی میں سانپ تھا، اس نے ڈس لیا. پیغمبر السلام جو ہے آپ کی گود میں لیٹے ہوئے تھے. سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تکلیف کی وجہ سے. تو آپ کے چہرے مبارک پر جب گرم آنسو گرے تو آپ نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت صاحب نے ڈس لیا ہے. آپ نے فرمایا کہ پاؤں میری طرف کرو. آپ نے انگوٹھے پر اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ تکلیف فوراً ختم ہو گئی. لیکن یہاں پر ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خیبر میں زہر دیا گیا تھا، اس زہر کا اثر پوری زندگی رہا، اور جب آپ بہت کمزور ہو گئے تو اس نے اپنا سر دکھایا اور آپ نے فرمایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ قطع بھری، کہ میری گردن کی رگیں اس زہر کی وجہ سے کٹی چلی جاتی ہیں. اس لیے ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ آپ کو ظاہری شہادت بھی نصیب ہوئی ہے، کیونکہ وہ جو جنگ میں ایک طرح کی وہ جنگی حالت میں جو آپ کو چوٹ لگی تھی یا زہر دیا گیا تھا، اسی سے آپ کی وفات ہوئی. اور اسی جو سانپ نے کاٹا تھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ سارا کچھ پیغمبر السلام سے انہوں نے لیا تھا تو اللہ نے ہر چیز میں مشابہت رکھی. تو آپ کا جو انتقال ہوا تھا، اس سانپ کا جو زہر تھا وہ اس کا زہر ہوا وفات کے وقت. تو ان کی صدیق کی وفات بھی اسی انداز میں ہوئی جس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تو اس غار پہ 3 دن پیغمبر السلام نے بسر کیے ہیں.
اس لیے یہ پہاڑ بہت مبارک ہے. یہاں کے ایک ایک چیز برکت والی ہے. پیغمبر سلام کے ان پہاڑوں پر بڑے قدم لگے ہیں. اس لیے میرے حضرت فرماتے تھے یا میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم. اس لیے یہاں کی مکہ شریف کی ہر چیز کو انسان بہت برکت کی نگاہ سے اور ادب کی نگاہ سے دیکھے اور ان پہاڑوں کو محبت سے دیکھے. میں اکثر اس موقع پر ایک بات کہا کرتا ہوں. حضرات علماء اکبرام موجود ہیں, حضرت مفتی صاحب موجود ہیں, مولانا شفیق الرحمان صاحب, مفتی عبد المنان صاحب دامت برکاتہم. ہماری کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا, اس کو کسی سے محبت ہوگی تو پہاڑ کی دوسری طرف رہتی تھی, وہ ادھر رہتا تھا. تو وہاں کبوتری آ کر بیٹھتی تو وہ کہتا تھا کبوتری تو بول, تیری آواز میں بھی سنوں گا اور میری محبوبہ بھی سنے گی, تو تیرے ذریعے اس سے ملاقات ہو جائے گی. تو ہمارے حضرت والا فرماتے تھے بھائی ان پہاڑوں کو دیکھنے سے ہماری نگاہ کی ملاقات رسول اللہ کی نگاہ سے ہو جائے گی, ان پتھروں کے واسطے سے, کیونکہ ان پر آپ کی بھی نگاہ پڑی, ہماری بھی نگاہ پڑی, تو دونوں ایک جگہ نہیں. تو وہ جو انوارات ان پہاڑوں میں ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں اللہ رسول کے عشق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.